پاکستان ایئر فورس کی سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو نے 7 مئی کو بھارت سے لڑائی کے موقع پر فضائیہ کے لڑاکا اسکواڈرنز سے کہا، ڈیفنس نہیں اٹیک، بس رفال گرانے ہیں۔ بھرپور پیشہ ورانہ تیاریوں اور بھارتی انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس بھارتی لڑاکا طیارے رفال گرانے میں کامیاب ہوئی۔ دنیا کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی فضائی لڑائی میں کب کیا ہوا، سب آپ کو دکھاتے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 مئی کی درمیانی شب اس وقت جب پاکستانی سرحد کے پار دشمن کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے پوزیشنیں لی تو پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم کی سرخ بتی جل اٹھی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو نے، جو کئی راتوں سے اسی آپریشن سینٹر کے ایک میٹرس پر سویا کرتے تھے، چینی ساختہ 10C طیاروں کو فضا میں اٹھنے کا حکم دیا۔ آپریشن سینٹر میں موجود ایک افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ ایئر چیف نے خاص طور پر بھارت کے فرانسیسی لڑاکا طیارے رفال کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ رفال طیاروں پر بھارت کو بہت ناز ہے اور اس وقت تک وہ کہیں گرایا بھی نہیں گیا تھا۔ ایئر فورس افسر کے مطابق سدھو کو بس رفال چاہیے تھا۔ 1 گھنٹے کی اس فضائی جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ حالیہ اشروں میں یہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ تھی۔ رفال کے گرنے کے بعد فوجی حلقوں میں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے کہ مغربی ٹیکنالوجی زیادہ اچھی ہے یا چینی ٹیکنالوجی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھارتی اور پاکستانی آفیشلز سے انٹرویوز کی سیریز کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مسئلہ رفال کی پرفارمنس کا نہیں، بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی کا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ J-10C پر نصب PL-15 میزائل کہاں تک مار کر سکتا ہے۔ دنیا میں صرف چین اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں جو J-10C طیارے اور PL-15 میزائل استعمال کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی اس ناکامی کی وجہ سے رفال طیارے میں بیٹھے پائلٹس آخر وقت تک خود کو PL-15 میزائل کی رینج سے باہر اور محفوظ سمجھتے رہے۔ پائلٹس کے خیال میں PL-15 کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہے اور وہ 150 کلومیٹر کی رینج سے باہر ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے آفیشل کے مطابق پاکستان نے گھات لگا کر بھارت پر حملہ کیا۔ بھارتی پائلٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے دلی کے سسٹمز پر سائبر اٹیک کیا گیا۔ بھارتی حکومت سائبر اٹیک کے پاکستانی دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ لندن کے تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹس کے فضائی جگہوں کے امور کے ماہر کا کہنا ہے کہ انڈینز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی آفیشلز کے مطابق PL-15 سے رفال طیارے کو 200 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی آفیشلز کے خیال میں یہ دوری 200 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ انٹیلیجنس ناکامی کے سوال پر انڈین ڈیفنس اور فارن منسٹریز نے تبصرے سے گریز کیا۔ بھارت تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ رفال طیارے گرے بھی ہیں، حالانکہ خود فرانسیسی ایئر چیف جون میں رپورٹرز کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے رفال اور دیگر طیاروں کا ملبہ خود دیکھا ہے۔ رفال بنانے والی کمپنی ڈسالٹ نے فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ کو جون میں بتایا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کارروائی میں رفال کا نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ہتھیار سے زیادہ ہتھیار چلانے والے کی پیشہ ورانہ تیاری اور اس کا عزم لڑائی میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ رائٹرز نے کئی پاکستانی اور بھارتی آفیشلز سے بات کر کے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان نے صرف PL-15 میزائل کی رینج سے بھارت کو چونکنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے زمین اور فضا میں اپنے سرویلنس سسٹم کو طیاروں کے ساتھ جوڑ کر جو نیٹ ورک تخلیق کیا وہ فوجی لغت میں کل چین یا ملٹی ڈومین آپریشن کہلاتا ہے اور جدید جنگی حربوں کا انتہائی اہم جز مانا جاتا ہے۔ پاکستانی آفیشلز کے مطابق پاکستان نے فضا، زمین اور خلا میں موجود سینسرز کے ذریعے یہ کل چین یا ملٹی ڈومین آپریشن تخلیق کیا۔ پاکستان نے جو نیٹ ورک تخلیق کیا،
پاکستانی ساختہ سسٹم ڈیٹا لنک 17 نے چینی لڑاکا طیاروں، میزائل اور سوئس میڈ سرویلنس طیارے سمیت دیگر آلات کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اس کل چین کی وجہ سے J-10C کے لیے بھارتی سرحد کے انتہائی قریب جانا ممکن ہو گیا۔ J-10C کو سرویلنس ریڈار کی مدد تو حاصل تھی، لیکن اس کا اپنا ریڈار بند تھا۔ ریڈار بند ہونے کی وجہ سے بھارتیوں کو J-10C کا پتہ ہی نہیں چلا۔ برطانوی فوج کے ریٹائرڈ ایئر مارشل گرین بیگویل کا کہنا ہے کہ پاک بھارت فضائی جنگ نے چینی یا مغربی طیاروں کی بالادستی کے بجائے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ درست وقت پر درست معلومات کا استعمال کامیابی کی کنجی ہوتا ہے۔ پاک بھارت لڑائی میں بھی فتح اسی کی ہوئی ہے جسے حالات کا بھرپور اور درست اندازہ تھا۔ رائٹرز کے مطابق 7 مئی کو جب بھارت نے پاکستان میں اہداف کو نشانہ بنایا تو ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو نے اپنے لڑاکا اسکواڈرنز کو حکم دیا کہ ڈیفنس کے بجائے اٹیک کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ پاکستان کے مطابق بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 لڑاکا طیارے فضا میں بلند کیے۔ اس جھنڈ کو نشانہ بنانا PL-15 میزائلوں کے لیے انتہائی آسان ثابت ہوا۔ پاکستانی آفیشل کے مطابق انڈین سینسرز اور کمیونیکیشن سسٹمز پر سائبر اٹیک نے رفال طیاروں میں بیٹھے پائلٹس کی صورتحال پر نگاہ رکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تھا۔ بھارت انکاری ہے کہ پاکستان نے رفال کو اندھا کر دیا تھا یا بھارتی سیٹلائٹس جام کر دیے تھے۔ البتہ بھارتی حکام یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے سخوئی طیارے کے سسٹمز کو متاثر کیا۔ رائٹرز کے مطابق چینی ایئر چیف لیفٹیننٹ جنرل وانگ جینگ نے جولائی میں اسلام آباد کا دورہ کر کے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح چینی طیاروں اور دیگر آلات سے کل چین بنائی۔ اس ملاقات پر چین نے رائٹرز کے سوالات پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ ایک بیان میں پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل وانگ جینگ نے جولائی کے دورے میں پاک فضائیہ کے ملٹی ڈومین آپریشنز کے کامیاب جنگی تجربے میں انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔